الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كبير. تمام قسم کی تعریف و توصیف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا. اور ہم اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف اور اس کی توصیف اور اس کی حمد و ثنا بیان کرے کم ہے. اسی مختصر حمد و ثنا کے بعد آئیے میں اپنی اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں. محترم سامعین کرام اور نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں اور میری پیاری مائیں اور بہنوں، آج اس خطبہ جمعہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے چند ایسے اعمال کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کا عمل جو ہے حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے. ایسے اعمال جن کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا. تو لہذا ہم جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں بیت اللہ شریف کو جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں. جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے ان کے اوپر حج فرض ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو آدمی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم جو ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے وہ حج بیت اللہ کرتا ہے، اور اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا اور جو ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا، یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے جو ہے اسلام کے جو ہے 5 بنیادی ارکان ہے. ان 5 بنیادی ارکان میں سے ایک حج ایک رکن ہے. تو لہذا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دولت دیا ہے اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، آج ایسے بندے ہیں جنہیں بیت اللہ شریف کا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جنہیں جو ہے حرمین شریف کا جو ہے حج، حرمین شریف کی زیارت کرنے کا، یعنی مسجد نبوی کی زیارت کرنے کا، تو لہٰذا وہ جو ہے شوق رکھتے ہیں. تو کئی لوگ جو ہے پیسے بھی جمع کرتے ہیں اور جو ہے رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور جو ہے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن جو ہے ہم بیت اللہ شریف کا دیدار کریں گے. دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے اور پیسے رہنے کے باوجود بھی جو ہے ہم حج نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کو بلوا لینا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین بلوا لیتا ہے. تو لہٰذا حج جو ہے میرے محترم دوستو مالدار لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے. تو لہٰذا جو آدمی جو ہے اگر بہت سارے جو ہے غریب لوگ ہوتے ہیں اور جو حج کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتلائے ہیں جنہیں کرنے کی وجہ سے حج کرنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے. وہ اعمال جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے اعمال ہیں جن کو جو ہے وہ کریں، یعنی چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے میں بڑا بڑا ثواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جو ہے ثواب تمہیں جو ہے عطا کریں گے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو آئیے وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں چھوٹا عمل کرنے کی وجہ سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو سب سے پہلے چیز دیکھیے فجر کی نماز کے بعد، جیسا کہ ہم جو ہے ہر روز فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے مسائل کو مہیا فرما دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد جو ہے طلوع شمس تک مسجد میں ٹھہرے رہنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. پہلی چیز دیکھیے، جب ہم ہر روز جو ہے فجر کی نماز تو ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کو ہم اٹھ کر آتے ہیں اور جو ہے مسجد میں جو آ کر جماعت کے ساتھ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد جو ہے ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں اور جو ہے ہم اٹھ کر جلدی چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دلیل دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز بجماعت پڑھی، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تذکرہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر جو مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس وقت تک جو ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو حج اور عمرہ کرنے کا مکمل ثواب عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک تو جو ہے آدمی صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ذکر کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سورج طلوع ہونے تک جو ہے مسجد کے اندر بیٹھتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے. جب سورج طلوع ہو جاتی ہے، ایک روایت کے اندر آتا ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب وہ چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو حج اور عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہمیں یہیں پہ جو ہے ہم کو حج اور عمرہ کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے. یہ کن لوگوں کے لیے؟ غریب لوگوں کے لیے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو حج اور عمرہ کے برابر ثواب ملے گا. دیکھیے فجر کی نماز کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے جماعت سے نماز پڑھنا اور نفل نماز بھی پڑھنا. جماعت کے ساتھ جو ہے نماز پڑھتا ہے آدمی، اگر اپنے گھر کے ساتھ، دیکھیے انسان جو ہے آج اگر چاہے تو آدمی گھر کے اندر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، گھر سے آدمی نیت کر کے نکلتا ہے کہ میں جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور نفل نماز پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امامہ بن باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ جو ہے فجر کی نماز ادا کروں گا تو اس آدمی کو حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی نفل نماز پڑھوں گا بول کے جو اس نیت سے بھی نکلتا ہے تو اس آدمی کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو لہذا پتہ چلا کہ ہمارے لیے جو ہے یہ فجر کی نماز اور یہ نفل نمازیں، یہ سنتیں جو ہے میرے محترم دوستو ہم اس کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو ہمیں جو ہے حج اور عمرہ کرنے کے برابر ہم کو ثواب ملے گا. اور اس کے بعد میرے محترم دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی مسجد کو اس نیت سے جاتا ہے کہ علم کو سیکھیں گے. اب جو ہے امام صاحب رہتے ہیں مسجد کے اندر، کوئی بچے بھی جو ہے علم سیکھنے کے واسطے آتے ہیں،
बड़े भी जो है अगर इल्म सीखने के वास्ते आते हैं या जो है सिखाने के वास्ते आते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको भी जो है हज और उम्रा करने के बराबर सवाब मिलता है। और इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, नमाज के बाद जिक्र और अज़कार के अंदर मशगूल रहना। नमाज के बाद जो है थोड़ी देर हम ये जो है अज़कार होते हैं, फर्ज नमाज के बाद जो मसनून दुआएं होते हैं, उन नमाजों के अंदर हम जो है मशगूल रहते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं। देखिए उनकी कितनी बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गरीब लोग, जो मिस्कीन लोग जो है आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग बड़े मालदार होते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में अपने माल को खर्च भी करते हैं, वो नमाजों की पाबंदी भी करते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद भी करते हैं और वो हज बैतुल्लाह भी करते हैं और रमजान के रोजे भी रखते हैं, वो हमसे ज्यादा जो है सवाब के अंदर सबकत ले जाते हैं। तो गरीब लोगों ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलमात ना बताऊं, अगर तुम इन कलिमात का जिक्र करते रहोगे तुम्हें भी जो है उनसे सबकत ले जाओगे, तुम्हें भी जो उनके बराबर तुमको भी जो है सवाब मिलेगा। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा पढ़ो, अल्लाह अकबर 33 मरतबा पढ़ो, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ो। ये कलमे ऐसे हैं जो मीजान के अंदर भारी हो जाते हैं। तो लिहाजा हम इन अज़कार को करना गोया के जो है उन मालदार लोगों के बराबर, उन हज करने वालों के बराबर जो है हमें सवाब मिलता है। और इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मस्जिदों के अंदर इल्मी मजालिस के अंदर बैठना, जैसा कि जो है हम जो है फजर में जो है कुरान मजीद का दर्स होता है, मगरिब के बाद अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स होता है, तो लिहाजा फजर के बाद जब जो है कुरान मजीद के आयतों का तर्जुमा हम सुनते हैं, तफसीर सुनते हैं, तो लिहाजा ये भी सुनना जो है हमारे लिए बहुत बड़ा सवाब है। और इसी तरीके से मगरिब के बाद जो दर्स होता है, उन दर्सों के अंदर बैठ कर जो है इल्म हासिल करना, इसको भी जो है मेरे मोहतरम दोस्तों जो है हज और उम्रा करने के बराबर सवाब मिलता है। और इसी तरीके से रमजान मुबारक में उम्रा करना, ये भी जो है रमजान में उम्रा करना हज करने के बराबर सवाब मिलता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से कहा था कि तुम जो है रमजान मुबारक के महीने में जो है अगर उम्रा कर लेते तुम्हें जो है हज करने के बराबर सवाब मिलता। तो पता है चला मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजान के महीने के अंदर जो है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दौलत दिया है, अगर उम्रा कर लेते तो जो है उसको हज करने के बराबर सवाब मिलता है। और इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, और एक देखिए, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना हज और उम्रा करने के बराबर सवाब मिलता है। बहुत सारे लोग जो है मेरे मोहतरम दोस्तों ये तमन्ना रखते हैं कि मैं बैतुल्लाह शरीफ को जाऊंगा और हज करके आऊंगा, तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों चंद लोगों के दिलों के अंदर रियाकारी होती है, चंद लोगों के दिलों के अंदर जो है दिखावा होता है, वो सिर्फ जो है शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों में नाम रोशन करने के लिए, लोगों के सामने हाजी कहवाने के लिए, हाजी जो कहलवाने के लिए जो है वो लोग हज बैतुल्लाह का हज करके आते हैं। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, हालांकि उनके माँ बाप उनसे नाराज रहते हैं, हालांकि वो जो है माँ बाप की खिदमत नहीं करते, माँ बाप की देखभाल नहीं करते, माँ बाप जो है बेचारे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और आकर सवाल करने लगा, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लड़ना चाहता हूँ, अल्लाह के राह में शहीद होना चाहता हूँ, मैं जो है जिहाद की ख्वाहिश रखता हूँ। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से कहा, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? तो उस आदमी ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। तो लिहाजा कहा गया, जाओ तुम उन दोनों की खिदमत करो, तुम्हें हज और उम्रा करने के बराबर सवाब मिलेगा। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना, वालिदैन की देखभाल करना और उनकी जो है खिदमत करना, ये बहुत बड़ा सवाब है, ये हज और उम्रा करने के बराबर सवाब है। और इसी तरीके से मेरे मोहतरम दोस्तों, एक आदमी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और अर्ज करने लगता है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बूढ़ी माँ थी, वो आदमी कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बूढ़ी माँ थी, मैंने जो है मेरे खांधे पे बैठाकर जो है मैंने हज बैतुल्लाह का तवाफ किया, मैंने हज करवाया, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इंसान, जब तूने, तेरी माँ ने तुझे जन्म ली और जन्म लेते वक्त जो है जो तकलीफ उसको पहुंची है, उसका थोड़ा भी हक तूने उसका अदा नहीं किया। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, माँ बाप की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह अज़-ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो।
اللہ کا یہ فیصلہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے بعد اپنے والدین کی خدمت کیا کرو. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا, یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا, کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, ماں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی ہے, یا جو ہے باپ کوئی جو ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے, دونوں جو ہے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کی خدمت کرو, ان کی دیکھ بھال کرو, ان کو اف تک نہ کہو. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو اف تک نہ کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان کے لیے نرمی کے ساتھ بات کرو, اچھے انداز میں بات کرو, اور انہیں جو ہے نرم مزاج کے ساتھ بات کیا کرو, اور ان کے لیے دعا کیا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے پروردگار, اے میرے رب العالمین, میرے ماں باپ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے ہم کو جو ہے بچپن میں پالا اور ہم کو بڑا کیا. میرے محترم دوستو, بتانے کا مقصد یہ ہے, ذرا بٹن مارو اوپر کا, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے, والدین کی دیکھ بھال کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو حج اور عمرہ کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا کریں گے. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو, اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, چھوٹے چھوٹے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں بڑے بڑے اجر جو ہے عطا کریں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد دعا پڑھنے کے لیے, وضو کے بعد جو آدمی وضو کرتا ہے, یعنی وضو کے ذریعے سے انسان کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں, جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا وضو کرنے سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور پھر نماز پڑھنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں اس طریقے سے انسان کے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو لہٰذا وضو کے بعد جو آدمی دعا پڑھتا ہے وہ دعا کیا ہے, بولیے دیکھیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کو جو آدمی پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. 8 دروازے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے وہ آدمی داخل ہو جائے. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے یہ دعا کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو, نفل نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے, خاص کر جو ہے فرض نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اور فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا یہ بہت بڑا ثواب ہے. جو آدمی فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. جو آدمی نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. آج ہم جو ہے نفل نماز کو معمولی سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں اور نفل نماز پڑھے بغیر ایسا ہی چلے جاتے ہیں. آج جمعہ کے اندر جمعہ ہے, الحمدللہ ہم جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں, فرض کی نماز جو ہے پڑھ لیتے ہیں. فرض نماز کے بعد جو ہے سنتیں ہیں, سنتوں کو بھی ادا کرنا ہے. فرض نماز سے پہلے جو ہے 2 رکعتیں سنتیں ہیں, اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت یا نفل جتنے چاہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. تو لہٰذا سنتوں کا اہتمام کرنا ہے, نفل نمازوں کا آپ اہتمام کیجئے. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھنا کیسا ہے. فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پڑھنا جو ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں سنتیں پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے. پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی بہتر ہے 2 رکعت صرف جو ہے سنتیں پڑھنا فجر کی نماز سے پہلے. یہ بہت بڑی فضیلت والے ہیں. تو لہٰذا میرے محترم دوستو ان کا آپ خیال کیجئے. اور اسی طریقے سے 2 نمازوں کو پوری طرح سے پڑھنا, رات اور جو ہے دن, رات میں جو ہے پورا قیام کرنے کا برابر آپ کو پورا تہجد پڑھنے کا برابر ثواب ملتا ہے. وہ کون سے 2 نمازیں ہیں؟ وہ کون سے 2 نمازیں ہمارے اوپر بھاری پڑ رہی ہیں؟ ہم جو ہے فجر میں جو ہے ہم سو جاتے ہیں. فجر ہمارے لیے بہت بھاری ہو جاتی ہے, کیونکہ جب انسان کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے تو فجر میں اٹھنا اس کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو بہت پسند کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین جو ہے اس عبادت کے ذریعے سے جو ہے اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس کو جو ہے آدھا قیام کرنے کے برابر ثواب ملے گا. مطلب جو ہے آدھی رات تک اس کو تہجد پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا عشاء کی نماز پڑھنے سے. اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو پوری رات جو ہے قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے.
تو لہٰذا ہم نمازوں سے پیچھے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، یہ بہت بڑی فضیلتیں ہیں. ہم جو ہے حج اور عمرہ کی تمنا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال نہیں دیا، اتنا مال نہیں دیا کہ ہم جو ہے حج اور عمرہ کر سکتے تھے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، جتنا مال دیا ہے اللہ کو اتنا شکر ادا کیجیے. زیادہ مال کی چاہت میں نہ پڑیے، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنا جو ہے کل قیامت کے دن اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک جو ہے ان کو 5 چیزوں کے بارے میں سوالات اور جوابات نہ کیے جائیں گے. سب سے پہلے جو ہے اس کو علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے علم کہاں تک سیکھا اور کہاں تک عمل کیا. اور اس کے بعد مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال جو تم نے کمایا تو کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. مال کے بارے میں پوچھ ہوتی ہے. اور جب مال کمایا تو بھی کہاں خرچ کیا، کس جگہ پر خرچ کیا، حلال راستے میں خرچ کیا یا حرام راستے میں خرچ کیا. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، مال کمانا اور مال کی جو ہے ہم صحیح جگہ پر استعمال کریں گے، مال کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے اس کا حق ادا کریں گے، تو لہٰذا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں. تو لہٰذا جتنا اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم میرا جتنا میں نے تم کو دے دیا ہوں اتنے پر جو ہے میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور زیادہ دوں گا. اگر تم میری ناشکری کرو گے تو سن لو کہ میرا عذاب بہت بڑا سخت ہے. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو اور 2 باتیں انشاءاللہ، 2 باتوں کو بتا کر جو ہے میں اپنے خطبے ختم کر دوں گا. ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اور قیام کا ثواب ملتا ہے. ہر قدم کے بدلے میں، جیسا آپ جو ہے گھر سے نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کا ایک قدم جب آپ قدم اٹھا کر رکھتے ہیں تو ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں آئیے دیکھیے میرے محترم دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، جمعہ کی بھی جو ہے بہت بڑی فضیلت ہے میرے محترم دوستو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، جس نے جو ہے جمعہ کے دن اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے، سرما لگاتا ہے، عطر لگاتا ہے اور اچھی طریقے سے خوب جو ہے نہا لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مسجد میں آتا ہے اور آ کر جو 2 رکعتیں نماز پڑھ کر جو ہے امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے. مسجد میں آ کر جو ہے اگر گھر سے وضو کر کے آیا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے یہاں وضو کر لیتا ہے اور وضو سے پہلے چاہے امام خطبہ دے رہا ہو، چاہے امام جو ہے بیٹھا ہوا ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تبھی جو ہے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے 2 رکعت جو ہے نماز پڑھ کے آپ کو بیٹھنا ہے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور خطبے کو غور سے سنتا ہے. جو امام صاحب آپ کو خطبہ دے رہے ہیں وہ خطبے کو غور سے سنتا ہے، ادب کے ساتھ سنتا ہے اور بیچ میں لغو باتیں نہیں کرتا. کوئی بچہ جو ہے آواز کر رہا ہے یا جو ہے کوئی شور مچا رہا ہے، کسی کو ہم جو ہے چپ رہو کر کو بھی نہیں کہنا. چپ رہو کہے تو بھی ہم نے گناہ کا کام کیا جمعہ کے اندر. بچے معصوم بچے چلو کوئی بات نہیں، وہ اگر جو ہے بات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کے اوپر چھوڑ دے. امام صاحب ان کو خاموشی کے ساتھ بتا سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے ان کو یہ نہیں کہنا چپ رہو ایان، چپ رہو بیٹا، چپ رہو. بالکل آپ نہیں بول سکتے، میں بول سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کا ثواب چلے جائے گا. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی جو ہے خطبے کے اندر شامل ہوتا ہے، امام کے قریب ہوتا ہے اور بیچ میں لغو باتیں نہیں کرتا اور خاموشی کے ساتھ غور کے ساتھ جو ہے خطبہ سنتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو ہر قدم کے بدلے 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال جو ہے قیام کرنے کا برابر اس کو ثواب ملتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو لہٰذا ہمیں جو تھوڑا جمعہ سے پہلے جلدی آنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ ہمارا جمعہ میں جو ثواب ہم کو ملتا ہے، آپ بعد میں آئیں گے جب امام جو ہے خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے بھی جو ہے مسجد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مسجد کے سامنے بیٹھ کر جو سب سے پہلے آتے ہیں تو اس کا نام دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے. پہلے نمبر پر آنے والوں کا نام لکھ لیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر آنے والوں کا نام لکھ لیا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر آنے والوں کا نام لکھ لیا جاتا ہے. جیسا جیسے آئیں گے ویسے جو اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے. اور پہلے نمبر پر آنے والوں کو مکہ مکرمہ میں اونٹ ذبح کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، پہلے نمبر پر آنے والوں کو. اور دوسرے نمبر پر آنے والوں کو اس کو جو ہے گائے ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کو بکرا ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور چوتھے نمبر پر آنے والوں کو ایک مرغی ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اور 5ویں نمبر پر آنے والوں کو ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو جیسے آتے ہیں اس کو جو ہے ویسا جو ہے ثواب ملے گا. اور جب امام جو ہے ممبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھ جاتا ہے
فرشتے بھی جو ہے اپنے اوراق کو لپیٹ کر جو ہے وہ بھی خطبہ دینے کے لیے جو ہے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے جو ہے جمعہ کا جو اصل ثواب ملتا ہے وہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ویسے بعد میں جس طریقے سے نماز کا ثواب ملتا ہے ویسا جو ہے ثواب آپ کو ملے گا، تو لیکن بہرحال جو جمعہ کا ثواب آپ کو ملنا ہے تو لہٰذا وقت پر جو ہے پہنچنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ جو ہے قربانی یعنی اونٹ اور گائے ذبح کرنے کے برابر آپ جو ہے ثواب پالیں گے۔ تو لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے میرے محترم دوستو، ایک روزہ رکھنا بھی جو ہے میرے محترم دوستو، ہم رمضان مبارک کے مہینے کے اندر پورے کے پورے روزے رکھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے پورے کے پورے روزے رکھ لیے ہیں اور ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا۔ یہ جو ہے ہماری ٹریننگ ہوئی رمضان کے مہینے کے اندر، اور رمضان کے بعد جو ہے میرے محترم دوستو کبھی کبھی جو ہے آپ نفل روزہ رکھ لیجیے، جمعرات کے دن، پیر کے دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پیر اور جمعرات کے دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، نفل روزہ۔ تو لہٰذا ہم کو بھی ضروری ہے کہ ہم جو ہے کبھی کبھار جو ہے میرے محترم دوستو ہم بھی جو ہے نفل روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی کیا فضیلت ہے معلوم ہے؟ تو اگر کوئی ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے 70 سال کی مسافت تک، 70 سال کی مسافت جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور رکھ دیتا ہے، اس جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کم ہے اور ثواب زیادہ ہے۔ دین کے معاملات میں اگر ہم جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، قرآن مجید کو پڑھیں گے، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت بڑا اجر دیں گے، اور ایک صدقہ کریں گے۔ صرف آپ اور آپ جو ہے آپ ایک کھجور جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ کریں گے، وہ کھجور جو ہے تمہارے ایک پہاڑ کے مانند بن جائے گا وہ کل قیامت کے دن۔ تمہیں پتا بھی نہیں، تم نے جو ہے دنیا کے اندر ایک کھجور صدقہ کیا تھا، وہ کھجور جو ہے کل قیامت کے دن ایک پہاڑ کے مانند بنا کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو یہی اعمال تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا، تو لہٰذا بہت سارے حجاج اکرام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ حج بیت اللہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم جو ہے ان چھوٹے چھوٹے عملوں کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے حج اور عمرہ کا ثواب ہم کما لے سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے زندہ رہتے تک جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انتقال کے بعد جو ہے ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم میں سے پریشان حال ہے اے اللہ پریشانی کو دور عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ان بیماری کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اے اللہ ان کو جو ہے منکر و نکیر کے سوالات کا جوابات دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہم میں سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اے اللہ تو انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حشر کے میدان سے جو ہے ہمیں حشر کی گرمی سے حشر کی تکلیفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ رکھ، اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب تو ہمیں موت دے تو ایمان و اسلام کی حالت میں موت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ڈبے میں ڈالو ایسا ٹھیک ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، عباد الله رحمني يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر۔